بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج ہم پھر سے ہمارا جو سلسلہ ایک طویل مدت کے لیے رک گیا تھا اسے دوبارہ ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا، اور اسے مدینہ بکس بھی کہا جاتا ہے۔ So we have exercise number 6. تأمل الأمثلة. Contemplate on this example. You have to think about that. ثم أدخل كان على الجمل الآتية. Then enter the kana on the following sentence. Okay. آپ کو ان مثالوں پر غور کرنا ہے اور پھر کانا کو ان پر امپلیمنٹ کرنا ہے، کانا کو ان پر داخل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر 3 ایگزامپلز دی گئی ہیں۔ There are 3 examples. Now we will do this. المدرس فی الفصل. The teacher is in the class. اب آپ کو کانا کا یوز کرنا ہے۔ کان المدرس فی الفصل قبل 5 دقائق. کانا مینس واز. کانا جو میننگ دے گا وہ واز کی دے گا۔ ٹیچر واز ان دا کلاس بفور 5 minutes. 5 minutes ago ٹیچر واز ان دا کلاس. 5 منٹ پہلے ٹیچر کہاں پہ تھا؟ کلاس میں تھا۔ کانا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ افعال ناقصہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور اسم کے طور پر بھی، ٹھیک ہے۔ افعال ناقصہ اٹ مینس اس کی پوری تصریف آئے گی، سبجوگیشن آئے گی، اس کی گردان آئے گی، جیسے کانا کانا، کانو کانت کانتا، کننا کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتن کنتو کننا۔ اسی طرح فعل مضارع بھی آئے گا، ٹھیک ہے۔ سو ناؤ المدرس فی الفصل. كان المدرس فی الفصل قبل 5 دقائق. ٹھیک ہے، تو یہ مبتدا خبر کا جملہ تھا۔ مدرس مبتدا اور فی الفصل جار مجرور ہو کر خبر بن جائے گی۔ اب یہاں پر کانا یہ کیا ہوگا؟ المدرس جو ہوگا وہ کانا کا اسم بن جائے گا اور پھر باقی اس کی خبر اور متعلقات بنیں گے۔ اسی طرح دوسرے مثال دیکھیے، الطلاب فی المکتبہ. The students are in the library. اب آپ کو کانا پہ داخل کرنا ہے۔ You have to put the kana. كان الطلاب في المكتبة قبل نصف ساعة. Okay? Same we have to do in third example. أمي في المطبخ. My mother is in the kitchen. You know, kana for masculine. If there is a feminine noun, you have to use كانت. So كانت أمي في المطبخ قبل قليل. کہ میری ماں کچن میں تھی کچھ دیر پہلے تک، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئے 3 ایگزامپل۔ ناؤ یو ہیو ٹو ڈو اٹ آن یور میرٹ، لائک المدیر فی غرفتہ. The principal is in his room. Now put the kana in this sentence. So it becomes كان المدير في غرفته قبل ساعة. Number 2, الوزير في London. The minister is in London. كان الوزير في لندن قبل أسبوع. أسبوع means week. Okay? 1 week ago the minister was in London. أخي في مكة. أخي my brother. أخوك your brother. أخي في مكة. كان أخي في مكة قبل 4 أيام. My brother was in Makkah 4 days ago. 4 روز پہلے میرا بھائی مکہ میں تھا۔ Number 4. الأطباء في المستشفى. أطباء طبيب جمعه أطباء doctors. The doctors are in the hospital. Now use the kana and put the kana here. كان الأطباء في المستشفى قبل ثلث ساعة. Okay, ثلث ساعة، پون گھنٹے پہلے
ڈاکٹرز کہاں تھے؟ ہاسپٹل میں تھے. نمبر 5 الطالبات في المكتبة. طالبات جمعه طالبات and طالب جمعه طلاب. Okay, masculine and feminine. Here is feminine now. الطالبات في المكتبة. So here we have to use كانت الطالبات في المكتبة قبل قليل. Okay, now we have finished exercise number 6. Now we come to the exercise number 7, and it's very easy. You have to just think, and you have to focus and pay your attention on this. Look at here. This sign is called sukoon. Sukoon plus al. It means any letter has a sukoon followed by al equal. What would be? You have to give the kasra. Like this, here is an example. Kharajat. Okay, now I am erasing the kasra here. It is, look, there is a ta, and ta has a sukoon followed by al. Okay, so if you wanted to combine, if you wanted to join, if you wanted to read it, so what you have to do? Kharajat al-bintu becomes kharajatil bintu. Okay, جب آپ ملا کر پڑھنا چاہیں گے تو خرجت البنتو کیا ہو جائے گا؟ خرجت البنتو. اگر کوئی لیٹر ہے اور اس پر سکون ہے اور اس کے بعد الف لام آ رہا ہے، ال آ رہا ہے، تو آپ اس سکون کو کسرے سے بدل دیں گے. اوکے، یہ ہو جائے گا خرجت البنتو becomes خرجت البنتو من المدرسہ. It's so easy. It needs your practice. Okay, theory, no one can remember all the time these type of theories. No, if you practice more and more and more, so that would be freeze in your mind, and then automatically you cannot go wrong. Okay, kharajat al-bintu becomes kharajatil bintu. Okay, sukoon plus al becomes kharajatil bint. Now other thing is mim sakin. Okay, sukoon plus al followed by al becomes mul. Like here, qara'tum. Actually it is qara'tum. Qara'a, qara'a, qara'u, qara'at, qara'ata, qara'na. قرأت قرأتما قرأتم. تم سب نے پڑھا. کیا پڑھا؟ القرآن. تو آپ اگر الگ کر کے پڑھیں گے تو قرأتم القرآن، لیکن جب آپ ملائیں گے تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ قرأتم القرآن. اوکے، it is the way what I wanted to teach you. It's so easy. سکون آ رہا ہے کسی ناؤن پہ اور اس کے بعد ال آ رہا ہے تو اس کو آپ کسرہ سے ملا کر پڑھیں گے. خرجت البنت، ذهبت المرأة، قتلت الحیہ. like this. okay, اور میم ساکین ہے اور اس کے بعد ال آ رہا ہے تو آپ کو اسے ضمہ دینا ہے، پیش دینا ہے. قرأتم القرآن، دخلتم الفصل. okay, like this. So it's very easy. There are so many examples here. So you have to read in your books. I am reading here. أقرأتم هذا الكتاب؟ أقرأتم القرآن؟ أقرأتم القرآن. Okay. Number 2. أرأيتم حامدا؟ أرأيتم المدرس becomes أرأيتم المدرس. ألكم هذا البيت؟ کیا تمہارا یہ گھر ہے؟ سو یہ کیا ہو جائے گا؟ ألكم البيت. کیا تمہارے لیے گھر ہے؟ اوکے. خرجت آمینہ، ٹھیک، اور خرجت البنت becomes خرجت البنت. یہاں پہ میں بتا چکا ہوں. من هذا الولد؟
تو یہ کیا ہو جائے گا؟ من الولد. جیسے یہاں پہ خرجت البنت تو یہ من الولد. اسی طرح اکلتم الموز کیا ہو جائے گا؟ اکلتم الموز. جلستم فی الفصل. دخلتم المسجد دخلتم المسجد. فهمتم الدرس فهمتم الدرس. فهمتم درس الفقه. سمعتم الأذان سمعتم الأذان. ماذا أكلتم؟ ألكم هذه السيارة؟ ألكم الكتاب؟ ألكم هذه السيارة؟ من هذا الرجل؟ من الفتى becomes من الفتى. كتبت الطالبة becomes كتبت الطالبة الدرس. أين المديرة becomes أين المديرة. خرجت الآن. Okay. Now come here. Now we have another exercise. Exercise number 8. Exercise number 8. Look at here. I have written. یہ ہے ضمیریں. اسے آپ مفعول کی ضمیریں کہہ سکتے ہیں. آبجیکٹیو پروناؤنز جہاں کہیں بھی یہ یوز ہوگی وہ آبجیکٹیو کے طور پر یوز ہوگی. ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا. اوکے. یہاں پر پھر آپ آؤ گے تو اس میں کا، کما، کم، کی، کما، کننا، نی، نا لگا سکتے ہیں، لیکن میں نے یہاں پر صرف یہی چیز لگائی ہے. اگر آپ کچھ الگ لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں. سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، اس میں کوئی حرج نہیں. تو یہاں پر دیکھیے کیونکہ کتاب میں یہی ایگزامپل دی ہوئی تھی اس وجہ سے میں نے یہی لکھا. اوکے. ضرب پلس ہو بیکمز ضربہ. ہی بیٹ ہم. اس نے اس کو مارا. ضربہما. ہی بیٹ بوتھ آف دیم. اس نے ان دونوں کو مارا. ضرب پلس ہم ضربہم. ہی بیٹ دیم. ضربتہا. شی بیٹ ہر. ضربتاہما. both of them beat them. ان دونوں نے ان دونوں کو مارا. ضربناہن. ان سب عورتوں نے ان سب کو مارا. یہاں پر ضربتہو ضربتہو. ضربتماہما ضربتماہما. ضربتمہم ضربتموہ. یہ واو ایکسٹرا لایا جائے گا. اوکے. جیسے قرآن میں ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا. اصل ہے جِئْتُم. اوکے. لیکن وہاں پر واو کو لائیں گے. اسی طرح بہت سے مقامات پر سَأَلْقَيْنَاكُمُوهَا. وہاں پر بھی ضربتہو ضربتا ہو گیا. یہ ضربتی ہے. ضربتی اور پھر ہو آئے گا تو ضربتی ہی. ضربتماہما تو ضربتماہما. اوکے. ضربتنہن ضربتنہن. ضربتو ضربتہو اور ضربنا ضربناہما. اس طرح سے یہ آپ لا سکتے ہیں. ضربہو ضربہما ضربہم ضربہا ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا. یہ پوری گردان آئے گی. سبجوگیشن جسے آپ بولتے ہیں تصریف الافعال بولتے ہیں. یہ چیز ہے. اس کے بعد دیکھیے یہاں پر ہے این. نمبر 1 بک میں آپ دیکھیے این الطالب الجدید. ویئر از دا نیو اسٹوڈنٹ. ارأیتموہ. ڈیڈ یو آل. ہیو یو seen him. Number 2 این الحیہ. where is the snake. سانپ کہاں ہے. اقتلتموہا. کیا تم نے اسے قتل کر دیا. هذا درس سهل. یہ ایک آسان لیسن ہے. افہمتموہ. کیا تم اسے سمجھ گئے. این المدرسون. ٹیچرز کہاں ہیں. ارأیتموہم. کیا تم نے ان ٹیچروں کو دیکھا. تو یہاں پر یہ سب میں واو ایکسٹرا لائی جا رہی ہے. اصل کیا تھا ارأیتم قتلتم فہمتم رأیتم. یہاں پر لیکن واو کو لا کر پھر مفعول کی ضمیریں لائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی میں دیکھیے اقرأ الجمل الآتیہ مع الضمائر المذکورہ امامہا. رأیتم پلس ہم کیا ہو جائے گا رأیتموہم. نمبر 2 فہمتمہا فہمتموہا. غسلتی ہو تو کیا ہو جائے گا یہ بھی غسلت غسلتیہا. غسلتیہی. تیہا نہیں غسلتیہی. اور نمبر 4 وجدتہو تو یہ وجدتہو ہی رہے گا.
قتلتمها قتلتموها. Number 6, سمعتمه سمعتموه. Okay. Now exercise number 9. Inshallah we will do it in our next video. It is enough for today. Jazakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.